السلام علیکم میرے وطن عزیزو، آج میرا پیغام ہے اپنے تمام پاکستان کے لیڈروں کو، بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، مسٹر زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، زرداری صاحب، بلال صاحب، ماشاءاللہ سارے ذہین ہیں۔ یہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بلال نے جتنی دیر حکومت کی ہے، وزیر خارجہ بن کے ملک کی خدمت کی ہے اس نے، اور دل و جان سے کی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ اس ٹائم میں انکل کہتا تھا شہباز شریف کو، اچھی بات ہے۔ اب یہ ماحول کر رہے ہیں خراب آپس میں، اور اس میں جو ہے نا عوام جو ہے نا وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی ہے، اور میری فوج بھی ڈبل مائنڈڈ ہو گئی ہے۔ یہ کیا آپس میں کر رہے ہیں؟ اب عزت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ان کا کام ہے کوشش کرنا، لوگوں کو قائل کرنا۔ اگر یہ 300 یونٹ دے سکتے ہیں بجلی کے، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وسائل ہوں، کر سکتے ہوں۔ اللہ پاک ایسے ہی کر دے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، مجھے اپنی آرمی سے محبت ہے، مجھے اپنی ایجنسیوں سے محبت ہے، مجھے اپنے پولیس سے محبت ہے۔ میں محب وطن آدمی ہوں، مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی دنیا میں تھا کہ عوام کی خدمت کرو، مخلوق کی خدمت کرو۔ میں تو 40 سال باہر لگائے، لاکھوں روپیہ کمایا، اربوں روپیہ کمایا، گمایا، مگر وہاں بھی رہا، پاکستانیوں کی ہیلپ بھی کرتا رہا، اور ذکر الہی کرتا رہا، ہر ٹائم اپنے رب کو یاد کرتا تھا۔ مگر اب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مسٹر زرداری کو چاہیے کہ میاں نواز شریف کو بھی چاہیے یہ آپس میں بیان بازی بند کریں اور ملک کے اندر الیکشن ہونے دیں۔ میرا جو میں جو کہتا ہوں وہی سیٹ اپ بنا دو، زرداری کو وزیر خارجہ بناؤ، مسٹر زرداری کو صدر بنا دو، وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بنا دو، نواز شریف اگر جیت کے آتا ہے تو وزیر اعظم بنا دو، اور جیسے دہشت گردی پہلے ختم کی تھی، ملک کو پہلے زرداری صاحب نے چلایا ہے، اسی طرح زرداری صاحب بڑے دھیمے آدمی ہیں، یہ پھر چلا لیں گے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، یہ اس میں آپ کی رسوائی ہے۔ اس میں میری فوج بھی مایوس ہوتی ہے، میری پبلک بھی مایوس ہوتی ہے کہ پہلے دیکھو یار یہ کیسے تھے، اب یہ کیسے بیان دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ میں نے کسی کے خلاف نہیں ہوں، ووٹ جس کو چاہیں آپ دیں، مگر آپ آپس میں اتفاق سلوک رکھیں گے تو ملک ترقی کر جائے گا، ملک ان بحرانوں سے نکل جائے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے، ملک بہت بڑے بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے، اور جنرل صاحب اکیلے ہیں، فوج ہے، ایجنسی ہیں، ان کے اوپر بہت ذمہ داری ہیں۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور دہشت گرد پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں۔ اور میرا پیغام ہے زرداری صاحب کو، خدا رسول کا واسطہ تم لوگوں کو کہ آپس میں یہ بیان بازی بند کر لو، اور جو جیتتا ہے بیٹھ کے حکومت بنا لو۔ جو ان سب کوئی بھی آتا ہے، کسی پارٹی سے بھی آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لو، آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کر لو۔ شہباز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں، تمہیں بھی رب رسول کا واسطہ ہے، اس نبی کا واسطہ ہے
جس کی امت ہو تم لوگ. اور میں بلال کو بھی کہتا ہوں اللہ تمہاری عمر دراز کرے بیٹا. ابھی تو تمہارے میں نانا والی جھلک ہے، تو میں کہتا ہوں تم وزیر خارجہ کیوں بنو میرے میں تمہارے میں کچھ بات دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تم یہ 1 2 4 سال اور حکومت کر لو تو اس کے بعد وزیر اعظم کا الیکشن لڑنا بنا مقابلے ہی تم وزیر اعظم بن جاؤ گے. یہ میرا دعویٰ ہے. مگر ابھی جو سیٹ اپ ہے اس کو مت خراب کرو. مل جل کے میاں شباز شریف کو، نواز شریف کو ایک دوسرے کو مت نیچا دکھانے کی کوشش کرو. آپ سب بڑے عظیم لوگ ہو، میں سب کی حیا کرتا ہوں. میں اصل تو مسلم لیگیا ہوں، جینون. آج آپ کو میں بات بتاؤں، میں نے ایک ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا، ایک مسلم لیگ کو دیا تھا. اب میں ایک پیپل پارٹی کو دوں گا ووٹ، ایک مسلم لیگ کو دوں گا. میں واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں چاہے میرے ووٹ کی ویلیو ہو نہ ہو، مگر میں نے اپنا حق ادا کر دینا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے میرے گھر کے اندر میرے بیٹا پی ٹی آئی کو لائک کرتا ہے، میں مسلم لیگ کو. میرا باپ مسلم لیگ گیا تھا، میں نے اتنی قربانی مسلم لیگ کے لیے دی، لاکھوں روپیہ اپنا خراب کیا مزنگ کے اندر اختر رسول کے ساتھ مل کر. غلام حیدر وہیں میرا دوست ہوتا تھا، جنیجو کے ساتھ میں ملتا تھا. میں بہت آگے تک گیا ہوں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے. میں نے غلام حیدر بھائی کی چند باتیں سنی، اس نے مجھے سمجھایا، میں چھوڑ چھاڑ کے پھر واپس چلا گیا ملک کہ میرے بس کا کام نہیں ہے یہ. اس نے بولا یہ کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا نیچے کارکن، یہ دیہڑیاں لگاتے ہیں، تم ایسے لگا سکتے ہو تو اب میں تمہیں عہدہ دے دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. میرے کہا میری باتیں چھوڑے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف مت بیان دے. الیکشن ہوتا ہے، اگر اللہ کرے ہو جائے، اگر آپ اس طرح ایک دوسرے کے بدنامی کرتے رہیں گے الیکشن خراب ہو جائیں گے. اور دوسرا ہے کہ حکومت کوئی بھی نہیں بنا سکے گا، آئے گا پھر نگران سیٹ اپ ہی آ جائے گا. تو لہذا آپ بھی تھوڑا کنٹرول کریں زرداری صاحب. اور یہ نواز شریف کو بھی میں کہتا ہوں وہ بھی کنٹرول کرے، مریم بھی کنٹرول کرے. نہ آپ ایک دوسرے کو کہیں آؤ مناظرہ کر لیں، وہ کہے آؤ میں مناظرہ کر لوں، میں نے پنجاب میں یہ کر دیا، تم نے سندھ میں وہ کر دیا. یہ باتیں زیب نہیں دیتی آپ لوگوں کو، کیونکہ ہمارا ملک بہت چلا گیا پیچھے. انڈیا نے اتنا اس کو گرا دیا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوا ہے. آپ کے آگے ریکویسٹ ہے، میں جنرل صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو مل جل کے ان کو ایک دفعہ ٹیبل پہ بٹھا کے بات کروائیں ان کی آپس میں، تو الیکشن چپ کر کے ہونے دیں. اور جو جیتے گا سیٹیں لے گا، چھوٹی سی کابینہ بنا کے ملک چلا لے تو قرضے بھی اتر جائیں گے اور غریب عوام کا بھی بھلا ہو جائے گا. یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں کو، میرے اپنے جنرل صاحب کو بھی کہ جنرل صاحب آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اب کہ صرف ان کو بٹھا کے یہ بیان بازی بند کروا دیں، کوئی کسی کے خلاف نہ بولے. بلال لاہور سے 20 سیٹوں سے کھڑا ہوئے، ویلکم. شباز شریف سندھ میں جا کھڑا ہوتا ہے، ویلکم. کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہے. وہ ایم کیم کو بھی چانس دیں، وہ بھی مصطفیٰ کمال کیا نام ہے اس کا، وہ بھی بڑا اچھا لڑکا ہے، کام کرنے والا ہے. ان لوگوں کو بھی موقع دیا جائے اور سب کو دیا جائے، کوئی عہدہ دے کے ان کو سب کو بٹھا دیا جائے. اس میں نیک لوگ بھی ہیں بیچ میں بڑے، اور
بلال کہتا ہے ہم نے یہ کر دیا، کر دیے ہوگا، کام کیے ہوں گے، یہ میں نہیں کہتا نہیں کیے، سندھ میں بہت کام ہوئے ہوں گے، مگر جب یہ اسٹیجوں پہ آتے ہیں آپ، میں آج دیکھ رہا تھا کس کا جلسہ تھا، نوٹ لٹائے جا رہے تھے، یہ میرا دل دکھ رہا تھا بیٹھے، غریب آدمی کو روٹی ملتی نہیں ہے، اسٹیجوں میں نوٹ پھینکے جا رہے تھے، نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی، پتہ نہیں کون سی پارٹی تھی، پارٹی نہیں دکھا رہے تھے، بس نوٹ دکھا رہے تھے، ایسے گرتے ہوا میں کے اندر، اور دنیا ایسے بھاگ رہی تھی نوٹ اٹھانے کے لیے۔ خدا را تم کو رب رسول کا واسطہ ہے زرداری صاحب، آپ نے بھی اس رب کے پاس جانا ہے، تو بے نظیر کیسے رتبے سے گئی ہے، بھٹو صاحب کس رتبے سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، اللہ تعالیٰ باقی لیڈروں کو بھی ہدایت دے، اور آپ لوگوں کو بھی اتفاق کرے آپس میں، یہ میرا پیغام ہے اللہ کے سپاہی کا، اور میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میری طرف سے پاکستان زندہ باد، سدا پاک، اس کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، میری آرمی کو، میری ایجنسیوں کو، میری پولیس کو، اور میرے ملک کے لیڈروں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔